میرے شیخ رحمہ اللہ تعالی اپنے اکابر کی نیابت اور وراثت میں ہمیشہ یہی تعلیم فرماتے تھے کہ ہر وقت اپنے مالک کو خوش رکھو، ایک لمحے کے لیے بھی، ایک سانس کے لیے بھی اپنے مالک کو ناراض نہ کرو۔ دن و رات حضرت والا کی یہی دھن تھی، یہی فکر تھی، یہی کام تھا، اور یہی حضرت والا رحم اللہ کی تعلیم تھی۔ اور میرے شیخ رحم اللہ جس کو بھی دیکھتے تھے کہ حضرت والا کی اس نصیحت پر وہ مر مٹتے ہیں اور جان لگا رہے ہیں، جان فدا کر رہے ہیں، حضرت والا رحم اللہ 100 جان سے اس پر فدا ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ اکابر امت کی یہ شان رہی ہے کہ اپنے مریدین کو اللہ کی محبت سکھاتے ہیں، اللہ کے رضا کے خوشیوں کے راستے بتلاتے ہیں، پھر جب دیکھتے ہیں کہ میرا یہ دوست اللہ پر اپنی جان لگا رہا ہے، جان فدا کر رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ مرید شیخ پر فدا ہوتا ہے، شیخ 100 جان سے اس مرید پر ہر وقت فدا ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف سنی سنائی بات، ہم نے اپنے اکابر کو اس طرح دیکھا بھی ہے، اپنے مشائخ کو اس طرح دیکھا بھی ہے کہ وہ مریدین جو ہر وقت اتباع شریعت کی فکر میں رہتے تھے، ہے نا، اور گناہوں سے بچنے کی فکر میں رہتے تھے، اور ہر وقت تقوی، اتباع شریعت، اتباع سنت، یاد الہی جن کی زندگی ہوتی تھی، ہم نے دیکھا کہ ہمارے مشائخ ان پر کس طرح فدا ہو رہے ہیں، کس طرح ہر وقت فدا ہوتے رہتے تھے کہ بھائی لاؤ، ان کو بلاؤ، آؤ بھائی چائے پیو، لاؤ مجھے بھی چائے دو، ان کو بھی ایک پیالی چائے دے دو۔ کیا محبت کا انداز ہوتا تھا۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، ہمارا کام ہی ہے کہ ہم ان کی تلاش میں ہر وقت غرق رہیں اور مست رہیں۔ یا وامورا یا نیابم جستجوئے می کنم، حاصل آیت یا نیایت آرزوئے می کنم۔ ہم تو ان کو تلاش کرتے ہی رہیں گے۔ دست از طلب ندارم تکام من برایت، میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈتا رہوں گا جب تک کہ میری یہ آرزو پوری ہو جائے، میرا یہ مقصد پورا ہو جائے۔ دست از طلب ندارم تکام من برایت، یا تن رسد ب جانا یا جاں زتن برایت، جب تک کہ وہ محبوب پاک کا خوش ہونا ہمیں معلوم نہ ہو جائے، اس وقت تک ہم تو ان کو ڈھونڈتے ہی رہیں گے۔